اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ دراصل لوگوں کی زبان پر سورہ اخلاص جاری ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے تو وہ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو ہی بار بار پڑھتے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں دو الگ الگ حکم ہیں۔ ایک حکم اس شخص کے بارے میں ہے جس کو صرف ایک ہی سورہ اخلاص یاد ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو باقی صورتیں بھی یاد ہیں مگر وہ صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ سنت اور نوافل کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کا پڑھنا اور ہر رکعت کے اندر پڑھنا، تکرار کرنا، یہ اس شخص کے لیے بھی جائز ہے جس کو صرف ایک ہی صورت آتی ہے، اور اس کے لیے بھی جائز ہے جس کو باقی صورتیں بھی آتی ہیں۔ یعنی سنت کے اندر، نوافل کے اندر سورہ اخلاص کو یا کوئی بھی صورت آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت کا تکرار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے اندر سورہ اخلاص کا بار بار پڑھنا یا کوئی بھی صورت جو بار بار ایک ہی یعنی ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت بار بار پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ وہ شخص جس کو صرف سورہ اخلاص یاد ہے یا کوئی ایک صورت یاد ہے، اس کے علاوہ باقی اس کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، کوئی صورت یاد نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک ہی صورت کو اگر پڑھتا ہے اس کی نماز بلا مکروہ ہو جاتی ہے، بلا کراہت اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کہ فرض نمازوں کے اندر ہر رکعت کے اندر صرف ایک ہی صورت پڑھتا ہے، چاہے وہ سورہ اخلاص ہے یا کوئی بھی صورت ہے، ایک ہی صورت پڑھتا ہے اور اس کو باقی صورتیں بھی یاد ہیں، قرآن کا اور بھی کچھ حصہ یاد ہے، وہ اور بھی صورتیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس شخص کے لیے سورہ اخلاص کا بار بار تکرار کرنا یا کسی بھی صورت کا ہر رکعت کے اندر پڑھنا، تکرار کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کے ساتھ اس کی نماز ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے لیکن نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز کے اندر چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ وتر ہوں، آپ ہر رکعت کے اندر کوشش کریں کہ کوئی الگ صورت پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض کی 2 رکعات ہیں تو ان 2 رکعات کے اندر الگ الگ صورتیں پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ سنت ادا کر رہے ہیں تو سنت کی 4 رکعات ہیں تو کوشش کریں کہ ان 4 رکعات کے اندر الگ الگ صورتیں پڑھیں، اس سے زیادہ اجر و ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ اور اگر آپ ایک ہی صورت کا بار بار تکرار کرتے ہیں تب بھی یہ جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، نماز کے اندر کتنا حصہ قرآن کا پڑھنا چاہیے؟ ایک آیت ہو اور وہ بڑی آیت ہو، ایک بڑی آیت کریمہ ہو تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے، اور اگر چھوٹی آیتیں ہیں تو 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹی 3 آیات اور بڑی 1 آیت کریمہ تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ کیا نماز کے اندر آیت الکرسی کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے اور بڑی عظمت اور فضیلت والی آیت کریمہ ہے۔ یہ 3 پارے کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اس آیت کو آپ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔